اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ایک ایسی قوم جو جب ظاہر ہوگی تو پوری دنیا میں فساد برپا کر دے گی، اور ایک ایسا عادل اور نیک بادشاہ کہ جس نے اس قوم کو ایک تانبے اور لوہے کی بنی دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ وہ عادل بادشاہ کون ہے؟ وہ قوم کون ہے؟ کیا وہ انسان سے ہے یا جنات سے؟ اور وہ دیوار کہاں موجود ہے؟ یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین محترم، اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو قوم یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ الکاف آیات 83 اور 98 میں ہے۔ ناظرین کرام، ان آیاتوں میں ہمیں ایک نیک اور عادل بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے۔ بادشاہ ذوالقرنین نے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا تو ایک جگہ پر انہیں ایک قوم ملی جنہوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہاڑوں کے پاس ایک قوم یاجوج ماجوج بستی ہے جو بہت سرکش اور ظالم ہے۔ وہ پہاڑوں سے نیچے آ کر ہمارے مال مویشیوں کو مار کر لے جاتی ہے اور ہماری فصلوں کو بھی تباہ برباد کر دیتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، آپ ہماری مدد کریں۔ تو ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ مل کر تانبے اور لوہے کی ایک دیوار بنائی جس کے اوپر یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکتے تھے اور نہ اسے توڑ سکتے تھے۔ سورہ کاف آیات 97 میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ الانبیاء آیات 96 اور 97 میں ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج وہ دیوار اللہ کے حکم سے توڑ دیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکلیں گے اور زمین پر فساد برپا کر دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں حدیث کی جانب کہ حدیث کی کتب میں ان کا ذکر کہاں پر ہے۔ تو ناظرین محترم، ان کا تذکرہ بخاری اور مسلم شریف میں ملتا ہے۔ ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے اور زمین پر تباہی مچا دیں گے اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کو پانی کا ایک قطرہ تک نہ ملے گا۔ زمین پر سب کچھ ختم کرنے کے بعد وہ آسمان والوں سے بھی لڑائی کے لیے تیار ہوں گے اور آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور یاجوج ماجوج کی طرف ایک خاص قسم کی بیماری یا عذاب بھیجے گا جس سے یاجوج اور ماجوج کی پوری نسل ختم ہو جائے گی۔ ان کی لاشیں زمین پر جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہوں گی جس سے زمین پر بدبو پھیل جائے گی، تو اللہ پاک بڑی بڑی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ پاک آسمان سے بارش کو بھیجے گا جس سے زمین پاک اور صاف ہو جائے گی اور زمین پھر سے امن امان سے بھر جائے گی۔ پیارے ناظرین، اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ کیا یاجوج ماجوج جنات کی نسل سے ہوں گے یا انسان کی نسل سے؟ تو اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ کچھ علماء کرام کی نظر میں وہ جنات کی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اولاد آدم سے ہیں اور انہیں تاتار اور منگول قوم سے جوڑتے ہیں، اور سائنسدانوں کی نظر میں وہ ایلین ہوں گے اور کسی دوسرے سیارے سے آئیں گے۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب کہ دیوار ذوالقرنین کہاں پر ہے؟ تو ناظرین محترم، کچھ کے نزدیک یہ کفار کے پہاڑی علاقوں میں ہے اور کچھ کے نزدیک یہ دیوار چین ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اس حصے میں ہے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ اب ناظرین کرام، آخری سوال کی جانب چلتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے؟ ناظرین، کچھ لوگ اسکندر اعظم کو ذوالقرنین کہتے ہیں، لیکن یہ نظریہ غلط ہے کیونکہ اسکندر اعظم مشرک تھا۔ کچھ سکالر کے نزدیک فارسی بادشاہ سائرس ہی ذوالقرنین تھا۔ قرآن پاک میں سورہ کاف آیات 83 اور 98 میں ان کو ایک نیک دل اور عادل حکمران بولا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یاجوج ماجوج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کی نشانیوں پر ایمان کی تاکید کرتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی عظمت اور انسان کی عاجزی کا احساس دلاتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔